السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعتن۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کے اندر 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے رات کے ٹائم۔ یعنی رمضان کے اندر جو تراویح اور تہجد کی جو نماز ہے وہ 11 رکعت ہے، 11 رکعت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں، کیونکہ تہجد کی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے، تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور تراویح کی بھی 11 رکعت ہوا کرتی تھی۔ رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی تہجد کے باب کے اندر بھی یہی روایت لے کے آئے، اور صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز کے اندر بھی یہی روایت لے کے آئے ہیں۔ یعنی محدثین نے اس منہج کو اپنایا ہے کہ جو تہجد کی نماز ہے اس کے اندر بھی یہی امام عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، اور تراویح کی نماز کے اندر بھی یہی روایت محدثین نے بیان کی ہے۔ تو محدثین کا جو منہج تھا، ان کا جو یہ عمل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کے اندر 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں جو رجحان پایا جاتا ہے کہ تہجد اور تراویح الگ الگ نماز ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تہجد و تراویح ایک ہی نماز کا الگ الگ نام ہیں۔ رمضان کے علاوہ تہجد، اس نماز کو تہجد کہا جاتا ہے، اور رمضان کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ تراویح کہی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں، کوئی الگ الگ نمازیں یہ نہیں ہیں۔ قیام اللیل، صلاۃ التراویح، وتر اور تہجد، یہ ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ سنن ترمذی کے اندر آتا ہے کہ 27ویں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو تراویح پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ، تو اتنا لمبا قیام کیا، اتنی لمبی تراویح پڑھائی، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں سحری کے جانے کا خوف ہونے لگا کہ ہم سے سحری نہ فوت ہو جائے۔ یعنی سحری کے جانے کا خوف ہونے لگا صحابہ کرام کو۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تہجد صحابہ کرام نے نہیں پڑھی، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات تراویح پڑھائی تھی، اور تراویح اتنی لمبی کی تھی کہ سحری کے نکل جانے کا خوف صحابہ کرام کو لاحق ہو گیا تھا۔ یعنی تہجد تو پڑھنے کی دور کی بات ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کے نام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وتران فی لیلۃ، یعنی رات کے ٹائم جو ہے وہ 2 وتر نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تراویح کے ساتھ بھی وتر پڑھے اور تہجد الگ پڑھ کے اس میں بھی وتر پڑھے، حالانکہ وتر 2 نمازیں ہیں ہی نہیں، وتر ایک ہی نماز ہے، وہ تراویح کے ساتھ ہے، اور تہجد یہ ایک ہی نماز کے نام ہے، وتر بھی ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تراویح کے ساتھ بھی وتر کوئی شخص پڑھے اور تہجد الگ پڑھ کے پھر بھی وتر پڑھے، حالانکہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اس کی اور دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر صحابہ کرام کو حکم دیا، تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور ابی بن کعب کو، کہ وہ جماعت کروائیں، صحابہ کرام کو تراویح کی جماعت کروائیں، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے آخری حصے میں جو ہے وہ تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھروسہ اور یقین اور اس کا عمل یہ تھا کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کے نام ہے، کوئی الگ الگ نماز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تراویح کی جماعت کے اندر شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ مضبوط دلیل ہے اس بات کی کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ تو تہجد نماز وہ کتنی ہے؟ وہ 11 رکعت ہے، تراویح بھی 11 رکعت ہیں۔ تو جو ہمارے بھائی 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 20 رکعت کی روایت جتنی بھی آتی ہیں ان کے اندر ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ محدثین کی نظر میں وہ روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں،
لیکن صحیح روایتیں جو موجود ہیں اس کے اندر جو ہے ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ بڑے علامہ انور شاہ کشمیری حنفیوں کا جو بڑا امام ہے اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو فعل ہے اس فعل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد و تراویح ایک ہی نماز کے نام ہیں. اور یہ بھی فیض الباری کے اندر انور شاہ کشمیری نے بات کہی ہے کہ تہجد و تراویح ایک ہی نماز کے نام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ نماز پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح